اب ذرا غور کریں کہ کس طرح دو لوگ آگے پیچھے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ خداوند نے جبرائیل فرشتے کو بھیجا پہلے مریم کے پاس۔ لوکا اور متی میں لکھا ہے تو بیٹا جنیں گے اور اس کا نام ایمینویل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ، مطلب اب خدا انسانی جسم اختیار کر رہا تھا اور دوسری طرف خدا کی راہ تیار کرنے والا بھی پیدا ہو رہا تھا۔ پہلے فرشتہ مریم کے پاس جاتا ہے جو خدا کے بیٹے کو جنم دے گی، اور وہی فرشتہ وہاں سے لوکا کے مطابق پھر زکریا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تیری بیوی الشبہ بیٹا جنے گی۔ وہ خداوند کے سامنے چلے گا اور اس کے لیے راہ تیار کرے گا۔ اب دیکھیں پہلے پیدا کون ہوتا ہے؟ یوحنا جو راہ تیار کرے گا، اور بعد میں یسوع المسیح جو راہ، حق اور زندگی ہے۔ آخری نبی کون؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ اس لیکچر کو شروع سے آخر تک سنیں تاکہ آپ بائبل کی سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ ہمارے پروگرام بائبل اور ہم میں خوش آمدید۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، بائبل اور ہم کے ساتھ آج ہم ایک آسمانی راز اور سچائی پر غور کریں گے۔ بائبل کے مطابق آخری نبی کون ہے؟ کیا وہ ایلیا، یوحنا یا کوئی اور ہے؟ یا کیا وہ کوئی ایسا ہے جو نبی سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی انسانی صورت میں خدا خود، مطلب ایمینویل؟ نبوت کا دور اور ایلیا کا وعدہ۔ یہودی روایات میں یہ پیش گوئی اہم سمجھی جاتی ہے، یہ ایک عظیم وعدہ ہے۔ ملاکی کے مطابق دیکھو میں تمہارے پاس ایلیا نبی کو بھیجوں گا، اس خداوند کے بڑے اور ہولناک دن سے پہلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی فسح کے موقع پر یہودی ایلیا کے لیے میز پر ایک پیالہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی اس کی واپسی کے منتظر ہیں۔ لیکن یسوع نے ایک حیرت انگیز تشریح فرمائی۔ متی کے مطابق یسوع کہتے ہیں یقیناً ایلیا آئے گا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں ایلیا تو آ چکا اور لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ لیکن شاگرد سمجھ گئے کہ یسوع دراصل یوحنا بن زکریا کی بابت بات کر رہے ہیں۔ کیا ایلیا جو آنے والا تھا وہ یوحنا تھا؟ یوحنا ایلیا کی روح میں آیا تھا، کیونکہ ایلیا کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ تو ہر وہ انسان جو زمین پر آیا ہے وہ موت کو کراس نہیں کر سکتا سوائے خداوند یسوع المسیح کے، جو زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ تو ایلیا جو زندہ اٹھا لیا گیا تھا وہ پھر یوحنا کی شکل میں آیا اور قتل ہوا۔ اور یسوع نے اس بات کی تصدیق کی۔ لوکا کے مطابق یوحنا نبی ایلیا کی روح اور قدرت کے ساتھ آیا، اور متی میں لکھا ہے اگر تم قبول کرو تو یہی وہ ایلیا ہے جو آنے والا تھا۔ لوکا اور متی کے مطابق اور جب یوحنا کو اس کے شاگردوں نے خبر دی تو اس نے اپنے شاگردوں کو یہ پوچھنے بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں؟ تو یسوع نے کہا اس سے بتا دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ سب کام جو صرف خدا کر سکتا ہے ہو رہے ہیں۔ اور یسوع ان کو جواب کیا دیتا ہے؟ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا مہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی کو؟ میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ لیکن یہودی آپس میں یہ باتیں بھی کرتے تھے کہ کیا جب مسیح آئے گا تو اس سے زیادہ معجزے دکھائے گا؟ مطلب یہودیوں کو پتا تھا کہ جب مسیح آئے گا جس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، اندھے دیکھیں گے، بہرے سنیں گے، لنگڑے چلیں گے، مردے زندہ کیے جائیں گے، غریبوں کو خوشخبری دی جائے گی۔ یعنی کہ یہودیوں کے نزدیک آخری نبی ایلیا ہے جو مسیح کے آنے سے پہلے آئے گا، اور یہودیوں نے یوحنا کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن مسیح نے اس بات کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے ایلیا آئے گا میرا راستہ تیار کرنے کے لیے۔ لیکن پھر کہا ایلیا تو آ چکا یوحنا کی شکل میں اور اس نے میرے لیے راہ تیار کی۔ یوحنا کے مطابق یوحنا خود کہتا ہے میں مسیح نہیں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں۔
تاکہ اس کی راہ تیار کروں۔ اور یسوع تصدیق کرتے ہیں کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ کس طرح دو لوگ آگے پیچھے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے۔ خداوند نے جبرائیل فرشتے کو بھیجا پہلے مریم کے پاس۔ لوکا اور متی میں لکھا ہے تو بیٹا جنیں گے اور اس کا نام ایمینویل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ، مطلب اب خدا انسانی جسم اختیار کر رہا تھا اور دوسری طرف خدا کی راہ تیار کرنے والا بھی پیدا ہو رہا تھا۔ پہلے فرشتہ مریم کے پاس جاتا ہے جو خدا کے بیٹے کو جنم دے گی، اور وہی فرشتہ وہاں سے لوکا کے مطابق پھر زکریا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تیری بیوی الشبہ بیٹا جنے گی۔ وہ خداوند کے سامنے چلے گا اور اس کے لیے راہ تیار کرے گا۔ اب دیکھیں پہلے پیدا کون ہوتا ہے؟ یوحنا جو راہ تیار کرے گا، اور بعد میں یسوع المسیح جو راہ، حق اور زندگی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یوحنا آخری نبی تھے، وہ جنہوں نے اس ہستی کا راستہ بنایا جو خود خدا تھا۔ یہ ایک الہی منصوبہ تھا۔ یوحنا وہ نبی تھے جنہوں نے راستہ بنایا، اور یسوع وہ خدا تھے جو خود راستہ ہے۔ راستہ بنانے والا اور خود راستہ۔ یوحنا اور یسوع دو رشتہ دار تھے، دونوں چند ماہ کے فرق سے پیدا ہوئے، مگر ایک ہی آسمانی مشن میں شریک تھے۔ یوحنا نے کہا میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن ایک میرے بعد آنے والا ہے جس کی جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی میں لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ پھر اس نے فرمایا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، خدا کا وقت کامل ہے۔ یوحنا پہلے آئے راستہ بنانے کے لیے، اور یسوع بعد میں آئے جو خود راستہ ہے۔ ایمینویل یعنی خدا ہمارے ساتھ۔ ایمینویل صرف ایک لقب نہیں، یہ ایک الہی حقیقت ہے۔ یوحنا کے مطابق کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا۔ یسوع صرف خدا کا پیغام نہیں لائے بلکہ وہ خود خدا کی موجودگی تھے۔ اس لیے نبوت رک گئی، سایہ ختم ہوا اور روشنی آ گئی۔ یوحنا آخری نبی تھے اور یسوع المسیح آخری اور ابدی مکاشفہ۔ عبرانیوں ایک عظیم خلاصہ بیان کرتا ہے۔ خدا نے پہلے انبیاء کے وسیلے سے ہمارے باپ دادا سے باتیں کی، مگر آخری دنوں میں اس نے ہم سے بیٹے کے وسیلے سے کلام کیا۔ تورات میں مسیح کی پیشگوئیاں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ پیدائش میں لکھا ہے عورت کی نسل سانپ کے سر کو کچلے گی۔ پیدائشی میں لکھا ہے ابراہیم کی نسل سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ پیدائشی میں لکھا ہے حکومت یہودا کے قبیلے سے ختم نہ ہوگی، اور خدا یسوع المسیح یہودا کے قبیلے سے تھے۔ استثنا میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ موسیٰ اور خدا اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر سے تمام پیشگوئیاں جو پوری ہوں۔ پیشگوئی ہوتی ہے پرانے عہد نامے میں اور تکمیل ہوتی ہے اس کی نئے عہد نامے میں۔ قمواری سے پیدا ہوگا، پیشگوئی ہوتی ہے یسایہ میں، تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ بیت الحم میں پیدا ہوگا، پیشگوئی ہوتی ہے میکا میں، تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ ابراہیم کی نسل سے پیدا ہوگا، پیشگوئی ہوتی ہے تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ داؤد کی نسل سے پیدا ہوگا، پیشگوئی ہوتی ہے سموئیل میں، تکمیل ہوتی ہے لوکا میں۔ نام ایمینویل ہوگا، پیشگوئی ہوتی ہے یسایہ میں، تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ پیغمبر پہلے آئے گا، پیشگوئی ہوتی ہے ملاکی میں، تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ گدھے پر یروشلم میں داخل ہوگا، پیشگوئی ہوتی ہے زکریا میں اور تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ چاندی کے 30 سکوں کے عوض بیچا جائے گا، پیشگوئی ہوتی ہے زکریا میں اور تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ دشمنوں کے سامنے خاموش رہے گا، پیشگوئی ہوتی ہے یسایہ میں اور تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ ہاتھوں اور پیروں میں سوراخ ہوں گے، پیشگوئی ہوتی ہے زبور میں، تکمیل ہوتی ہے یوحنا میں۔ امیروں کی قبر میں دفن ہوگا، پیشگوئی ہوتی ہے یسایہ میں، تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ اور مردوں میں سے جی اٹھے گا، پیشگوئی ہوتی ہے زبور میں اور تکمیل ہوتی ہے متی میں۔ اب ذرا موسیٰ اور مسیح میں ایک الہی مماثلت دیکھیں۔ جب موسیٰ پیدا ہوا تو فرعون نے بچے قتل کروائے، اور جب مسیح پیدا ہوا تو ہیرودس نے بچے قتل کروائے۔ موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا اور مسیح 40 دن روزہ رکھ کر بیابان میں شیطان کے سامنے آزمایا گیا۔
موسیٰ کو شریعت دی گئی اور مسیح نے شریعت کو پورا کیا، کیونکہ لکھا ہے میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ موسیٰ پرانے عہد کا ضامن تھا اور مسیح نئے عہد کا۔ موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا اور مسیح نے انسانیت کو موت اور گناہ کی غلامی سے نجات دی۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کی شفاعت کی اور مسیح اسرائیل ہر قوم اور قبیلے جو اس پر ایمان لاتا ہے شفاعت کرتا ہے۔ الہی ترتیب دیکھیں۔ یوحنا آخری نبی یعنی راستہ تیار کرنے والا، اور مسیح خداوند خود راستہ، سچائی اور زندگی۔ بائبل کے مطابق یوحنا آخری نبی ہے، راستہ بنانے والا، تیار کرنے والا۔ کس کے لیے؟ ایمانویل کے لیے جو خود راستہ ہے۔ یوحنا آواز تھی اور یسوع کلام۔ ایک نے راستہ بنایا اور دوسرا راستہ بن گیا۔ ایک نے صدا لگائی اور دوسرا خود کلام تھا۔ ایک دلہے کا دوست تھا اور دوسرا خود دلہا تھا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ دعوت ہے۔ خدا ہمارے ساتھ اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے یوحنا کو بھیجا، وہ آخری آواز جو بیابان میں پکارتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو اور اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر دن سچائی میں جینے کا حوصلہ عطا فرما۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ Stay strong, stay faithful, and keep sharing the word. Because someone, somewhere, is waiting to hear a truth that only you can bring. If this message touched your heart, don't let it stop here. Like it. Share it with someone you love. And subscribe to Bible or Hum. Press the bell icon button together. Let's spread light in a world full of shadows. Until next time, may the peace of Christ be with you. Amen.